بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسٹوڈنٹ کریں گے اسلامیات برائے جماعت ہفتم یعنی کلاس 7 نیشنل بک فاؤنڈیشن کی. یہ بک ہے، اس کا چیپٹر ہے فرسٹ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی میں آپ کو اس طرح ریڈنگ کرواؤں گی کہ آپ کی سی پی کی جو پریپریشن ہے وہ اس کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہے. ختم نبوت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ ختم نبوت آخر کہتے کس کو ہے. اس سے مراد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. ایک تو یہ بات ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بعثت انبیاء کرام کا سلسلہ ختم فرما دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی مابعوث نہیں ہوگا. بعثت ہوتا ہے جب آپ کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، آپ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، ایک نوکری دی جاتی ہے. تو یہ نوکریاں اللہ نے ختم کر دی ہیں، یہ بعثتیں، یہ نبوتیں ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری نبوت عطا کی گئی تھی اور اس میں دین کو مکمل کر دیا گیا تھا. اب کسی اور نبی اسی وقت آتے تھے جب انسانوں تک اللہ نے کوئی نیا پیغام بھیجنا ہوتا تھا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم آپ کو عطا کیا گیا تو آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا. اس لیے اب دوبارہ اور کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغام بھی بنی نوع انسان کو بھیجنے تھے، انسانوں کی طرح کی ہدایت کے لیے جو بھی تعلیمات بھیجنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل فرما دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہی ہے ختم نبوت کا معنی و مفہوم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے. آپ نے دو باتیں لکھنی ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. آگے چلتے ہیں. ختم نبوت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں. تو بچوں اس میں آپ نے پہلی لائن تو یہی لکھ دینی ہے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد یہ کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اس کے بارے میں فرمایا. تو آپ نے اس سوال کو کیسے شروع کرنا ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں نہایت جامع انداز میں صراحت کے ساتھ یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے. اس میں آپ نے صرف چھوٹی سی بات لکھنی ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد خداوندی ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے؟ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. ایک تو ہو گئی یہ آیت، ٹھیک ہے. اسی کا آپ آگے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو حدیث آپ کو یہاں پر نیکسٹ پیج پر ملے گی جس میں ترمذی شریف کی 2272 حدیث ہے. اب نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس طرح کر کے آپ نے لکھنا اور لکھنا ہے کہ اب نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. اور اسی طرح ایک روایت بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن اس پر فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی لیکن فخر نہیں، یعنی فخر نہیں فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے، آپ یوں کیجیے گا کہ ترمذی کی 22 اور 72 والی حدیث اور 1394 والی یعنی 1394 والی حدیث جو کہ میں ابھی پڑھنے والی ہوں، بے شک میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کرام کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، سے یہ والی جو ہے نا یہ دو حدیثیں آپ نے اور ایک آیت ہو گئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی سورہ احزاب کی 40 نمبر. یہ آپ کا سوال بنتا ہے لانگ کوسچن، آپ نے ضرور اچھے سے اس کو یاد کرنا ہے. چلیں آگے اب ہم ریڈ کر لیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کسی کو نہ منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا، یعنی نہ نبی بنایا جائے گا، اور نہ ہی منصب رسالت پر یعنی اس کو کتاب دے کر بھیجا جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا نبی خالی جب آتے ہیں نا تو وہ صرف اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ہمارے 4 نبی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ کتابیں بھی ملی ہیں، تو وہ ہم اللہ کے رسول بھی ہیں کیونکہ ان کو کتابیں عطا کی گئی جن میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. اور کتابوں میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ دونوں باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ نہ تو کوئی نبی آئے گا پیغام لے کر، نہ کوئی رسول آئے گا کتاب لے کر. تو اس دونوں منصب سے یہ دونوں نوکریاں جو ہے نا یہ ویکینسیز جو ہیں بند ہو چکی ہوئی ہیں. یہ آپ سمجھ لیں، یہ منصب
یہ ڈیزگنیشنز اب کسی کو نہیں ملیں گے قیامت تک. لہٰذا اب قیامت تک کسی قوم یا ملک یا زمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کی کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہی. کیوں باقی نہیں رہی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین ہی مکمل ہو گیا. آپ کو جو کتاب عطا فرمائی قرآن مجید وہ باقی تمام انبیاء کی کتابوں کا مجموعہ تھی اور آنے والی قیامت تک اس میں ساری تعلیمات موجود تھیں جس کے بعد کوئی کسر اللہ نے نہیں چھوڑی. جو انسان تک جتنے پیغامات اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے تھے وہ اس کتاب کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہیں. یہ لائن بھی بہت اہم ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا. کڑی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم زنجیر بناتے ہیں تو کافی ساری کڑیوں کو جوڑ کر ایک زنجیر بنتی ہے، ایک رسی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آسمان سے نیچے ہوتی ہے. تو یہاں تک زمین تک پہنچنے کے لیے وہ رسی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. بس اب اس رسی کو جو تھامے گا وہ سیدھا عرش الہی تک پہنچ جائے گا، یعنی قیامت میں کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، یعنی اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے آپ سے اسلام کے طور پر جو ہے نا آپ کے لیے یہ دین پسند فرما لیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ پاک جو بھی اس دنیا میں انسان کو بھیجے وہ جب سمجھ عقل بالغ ہو جائے. اول تو وہ اس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، پہلی دعا، لیکن اگر وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا تو یہی اس کو ہدایت اللہ دے اور وہ اپنے لیے جو دین پسند فرمائے وہ اسلام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کامل اور آخری شریعت ہے. کامل سے مراد کمپلیٹ، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. آپ اس کو کہیں سے بھی اٹھا کر دے لیں. شریعت کہتے ہیں اسلامی قوانین کی کتاب کو، مجموعے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا قرآن مجید کو دیکھ لیں. چلتا پھرتا اگر قرآن کسی نے دیکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن اور اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے سے کوئی بات نہیں فرمائی. تو شریعت کیا ہے؟ اسلامی قوانین. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم شریعت کو صرف مذہبی، ہماری جو سوشلزم ہے ادھر تک رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر اپلیکیبل نہیں کرتے ہماری عام زندگی کے اندر، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بھی قرآن کا پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ شریعت آپ کے پانی پینے سے، سوئی میں دھاگا ڈالنے سے، کسی سے کلام کرنے سے، باہر جانے سے، گاڑی میں بیٹھنے سے، ہر چیز پر اپلیکیبل ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کے لیے قانون نہیں بنا. اسلام میں تو ہر چیز کے لیے قانون ہے، ایون کہ سانس لینے، کیسے سانس لینا ہے اس کے لیے بھی قانون ہے. اس کے بعد کسی نئی دین اور نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے. اب عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسلام میں موجود تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات ہمیں فرمائی ہیں اس پر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھیں، اس رسی کو پکڑ کے رکھیں. تو ہم ضرورت دین کو پورا کریں گے، تو ہم اصول دین کو پورا کریں گے اور ختم نبوت کے تقاضے کو پورا کریں گے. اگر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. اگر آپ تقاضا عقیدہ نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت، کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، پکا یقین ہو کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں اور مسلمہ کذاب اٹھتا ہے اسی زمانے میں جب ابھی پہلے خلیفہ کا دور ہے، حضرت ابوبکر صدیق ابھی دور خلافت کو سنبھالتے ہیں، تو پہلا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کا مسلمہ کذاب ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کافی فوج کے ساتھ آتا ہے، کافی پیسوں کے ساتھ آتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی متفقہ اجماع کرتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کریں. تو اب ہمیں صحابہ رسول اور خلفائے راشدین جو کہ رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی تعلیمات انہوں نے لی ہیں، تو ہم نے ان کی راہ پر چلتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو تھامتے ہوئے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی دنیا تک، قیامت تک جتنے جھوٹے دعویٰ دار آئیں گے ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محض جھوٹا اور کذاب ہے. کذاب بھی جھوٹے کو کہا جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت چونکہ بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی بے شمار حدیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کی خبر دی
بلکہ اپنی امتیوں کو جھوٹی نبوت کرنے والوں سے خبردار بھی کیا اور انہیں دجال قرار دیا، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر آپ سے خالی سوال پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو آپ اس میں یہی اگین 272 یعنی 2272 والی اور 1394 والی جو حدیث ہے اس کو شامل کر لیجیے گا۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ میں سنن دارمی کی جو حدیث ہے 50 اس کو منع کر رہی ہوں یاد کرنے سے، اصل میں وہ تھوڑی بڑی ہے، بچوں سے غلطی ہو جائے گی تو پیپر میں ویسے ہی ٹائم کم ہوتا ہے، تو آپ باقی 2 چھوٹی احادیث کو اس جواب کا حصہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے خاتم النبیین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امتوں کو کیا خبر سنائی ہے، کیا وعید دی ہے، کیا بات سنائی ہے، یا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر جو ہے نا پریڈکشن کیا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹی نبوت کرنے والوں سے خبردار کیا ہے ایک تو، اور انہیں دجال قرار دیا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو بھی آپ کی دور میں آتا ہے نا، ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں نے یہ واہیات فیل کیا اور یہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، تو وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے، وہ دجالی فتنہ ہے، اور وہ دجال کے پیروکار ہیں، ہم ان کو دجال بلائیں گے، ہم ان کو جھوٹا یا کذاب نہیں بلائیں گے، ہم ڈائریکٹلی ان کو دجال بلائیں گے۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ختم نبوت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی افضل ہے، ہمیں اس بات کو کتنا خیال رکھنا ہے اس چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنی ختم نبوت کا واضح لفظوں میں اعلان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پڑھ کے سنائی ہے تو مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ یہ تینوں جو ہے نا، جو بچے تینوں یاد کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، یاد کرنی چاہیے، اور جن سے نہیں ہوتی وہ پھر چھوٹی والی 2 کر لیں۔ اب ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب میں اس کو مزید آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ جیسے کہ آپ سے نے فرمایا کہ ایک خوبصورت گھر کسی نے کنسٹرکٹ کیا، وہ خوبصورت گھر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر جیسے جیسے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا پر بھیجے، اس گھر کو تعمیر کرتے رہے اور وہ گھر کمپلیٹ تعمیر ہو گیا، بس اس کی خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی باقی رہ گئی، اس ایک اینٹ دیوار میں ایک اینٹ لگنے کی، وہ آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لگائی، اس سے وہ گھر کمپلیٹ ہو گیا، یعنی رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا، گھر بنانے والوں کا سلسلہ مکمل ہوا، جتنے بھی آئے وہ مزدور تھے، وہ اللہ کے گھر کی تکمیل، دین تکمیل کے مزدور تھے، وہ اس گھر کو دین کا نام دیا گیا، وہ دین کا گھر ہے، ہماری دینی تعلیمات ہیں وہ سب کمپلیٹ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آ کر اس میں اینٹ جب لگائی تو وہ گھر بڑا خوبصورت ہو گیا۔ وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے نا کہ کیا کمی رہ گئی، کیا کمی رہ گئی، یہ کمی کیوں ہے، تو وہ کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری کر دی۔ اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے ہدایت نہیں آئی، یا ہمیں ہدایت نہیں پہنچائی گئی، یا ہمیں اس طرح نہیں بتایا گیا جیسے بتانا چاہیے تھا۔ اور قصر نبوت کیا ہے؟ نبوت کا محل، قصر بلایا جاتا ہے محل کو، تو قصر نبوت ہے محل، اور اس کی محل کی آخری اینٹ، کیونکہ محل آپ کو پتا بہت خوبصورت ہوتا ہے، گھر سے بھی زیادہ خوبصورت اور بڑا ہوتا ہے، تو اب خاتم النبیین جو ہے نا، انہوں نے یہ آخری اینٹ لگا دی ہے اس محل میں قصر نبوت کے۔